ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک عورت سے شادی کرتے ہیں اور جب دوسری عورت کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک رنجش سی محسوس ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ دشمنی پر اتر آتی ہے یا وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. تو جنت میں جب 70 حوریں ملیں گی تو وہ حوریں آپس میں حسد نہیں کریں گی؟ یہ جنت کو اس دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اس دنیا کے اپنے ضوابط ہیں, اپنے قوانین ہیں, یا ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, یا اس کے لحاظ سے ہم نے کمانا ہے, کھانا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے. اسی طرح سے یہ ایک محدود دنیا ہے. اس میں جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں وہ بھی عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں. ان نعمتوں میں بھی ایک مسابقت پیدا ہو جاتی ہے. جنت میں یہ سب چیزیں ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جائیں گی. جنت کی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف یہ کی ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, یعنی جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی. اس دنیا کی زندگی میں ہم خواہش کی سطح پر نہیں رہتے, بلکہ خواہش کی سطح پر زندگی بسر کریں تو یہ حیوانیت بن جاتی ہے. یعنی میری جبلتیں تو یہی تقاضا کرتی ہیں نا کہ جو خواہش میرے اندر پیدا ہو میں پورا کر لوں اس کو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہماری خواہش پر عقل کی اور عقل پر اس کے الہام اور اس کی وحی کی حکومت قائم رہنی چاہیے. ٹھیک. اس وقت بھی اگر آپ دنیا کے سارے فلسفیانہ عمل کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کے سارے فلسفے کا آپ جائزہ لیجئے تو وہ آپ کو تلقین کر رہا ہے کہ خواہش کی سطح پر آ جاؤ. خواہش کی سطح ہی اصل سطح ہے. جدیدیت کے زمانے میں کم سے کم عقل کو برتری حاصل تھی. صحیح. کیونکہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل تو نیریٹو بناتی ہے نا, لیکن خواہش کسی نیریٹو کی پابندی قبول نہیں کرتی. عقل اقدار قائم کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ یہ چیزیں جن کی آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے. اچھا وہی اس سے بھی اوپر کھڑی ہوگی اور وہ عقل کو بھی بے روی سے روکے گی, عقل کی بھی رہنمائی کرے گی. تو ایک سچا انسان, اب دیکھیں میں نے لفظ مسلمان نہیں استعمال, سچا انسان وہ ہوگا اگر وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین شرف پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پر عقل اور عقل پر وحی کی حکومت تسلیم کر کے رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہی صحیح طریقہ ہے.